السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بہت ہی فضیلتوں والے، رحمتوں والے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جمہور علماء کے نزدیک اس سے ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی چیز کی۔ اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اس چیز کی اہمیت دلانا مقصود ہوتی ہے کہ یہ کتنی اہم ہے۔ دوستو، تو ماہ ذی الحجہ کے دن اور راتیں اللہ کے نزدیک بہت ہی فضیلتوں والی راتیں ہیں۔ اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، عبادت سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور اس راتوں کی عبادت کی فضیلت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں عبادت کرتا ہے اور شب گزاری کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا اجر ہے گویا کہ شب قدر کے اندر اس نے عبادت کی ہو، اور دن میں روزہ رکھنے کا اجر اللہ کے نزدیک 1 سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہے تو اس کو 1 روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزے رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ اور 9 ذی الحجہ، خاص طور پر 9 ذی الحجہ کے دن اگر روزہ رکھتا ہے، جس کو کہ یوم عرفہ کہا جاتا ہے، تو اس دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن نہ تراشے، بال نہ ترشوائے۔ اگر کسی کے 40 دن سے زیادہ کے بال نہ ہوئے ہوں تو اس کو نہ ترشوانا مستحب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، اور جو قربانی کرنا نہیں چاہتے ہیں تو وہ تو تراش سکتے ہیں۔ قربانی کرنے والوں کے لیے بھی یہ مستحب ہے، نہ کہ واجب اور فرض۔ اگر کوئی تراش بھی لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ اگر کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اور نہیں کرتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔